الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نہایت قابل احترام سامعین مکرم، مجھے جیسے بتایا گیا کہ آپ حضرات یہاں مستقل کلاس کی صورت میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ خوشی ہوئی کہ وہ سلسلہ جو دار ارقم مکہ مکرمہ اور صفہ مدینہ طیبہ سے شروع ہوا، تعلیم اور تعلم کا، تزکیہ و تربیت کا، الحمدللہ وہ آج تک جاری ہے۔ یہی دین اسلام کی حقانیت اور سب سے بڑی سچائی ہے کہ دین کی کوئی بات، کوئی عمل اس دنیا سے محو نہیں ہوا اور قیامت تک چلتا رہے گا، خواہ کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے بھی ہو جائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو اللہ پاک نے مقصد بیان فرمایا، 4 فرائض جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی میں نے، یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات کی تلاوت، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ و تربیت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم، والحکمہ، اس تعلیم کے نتیجے میں جو معاشرہ اور ماحول قائم کرنا ہے اس کے لیے تدبیر، اور حکمت سے مراد مفسرین نے حدیث بھی لی ہے جو قرآن کی تشریح ہے۔ تو یہ 4 فرائض ہیں نبوت کے، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوت کے ساتھ ان کو پورا کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، صحابیات نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی تعلیم حاصل کی، دین آپ سے ہی وصول کیا، اور ان کی کمال دیانت ہے کہ جیسے وصول کیا ویسے ہی اس کو آگے منتقل کر دیا، نہ قول میں کمی بیشی کی، نہ عمل کے اندر کمی بیشی کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں معلم ہیں، آپ فرما رہے ہیں انما بعثت معلما، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا تعلیم کا انداز، کیسے علم کی ترسیل ہوتی تھی، اور جو سامنے بیٹھے تھے متعلمین وہ کیسے اس کو وصول کرتے تھے۔ کمال یہ ہے کہ دونوں باتیں، معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور متعلمین جو ہے ان کا اس کو وصول کرنا، ہر ادا محفوظ ہے دین کی اس پوری تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر کوئی چیز محو نہیں ہوئی۔ حضور نے کیسے تعلیم دی اور صحابہ نے کیسے تعلیم حاصل کی۔ آج بھی ہمارے لیے، معلمین کے لیے وہی اسوہ ہے کہ ہم نے کیسے علم دین کو آگے پہنچانا ہے، اور سیکھنے والوں کے لیے وہ اسوہ ہے کہ صحابہ نے کیسے تعلیم کو حاصل کیا، کس طرح مؤدب ہو کر بیٹھے، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے ادب کیا، سب کچھ چھوڑ دیا علم حاصل کرنے کے لیے۔
وہ عام علم نہیں تھا، غیر معمولی علم تھا۔ صحابہ کرام کی جو صفہ پر بیٹھنے والے تھے، بعض کی یہ حالت تھی کہ ان کے کپڑے بھی پورے نہیں تھے، ایک ہی چادر تھی جو پورے وجود کو لپیٹی ہوئی تھی، یہ ایک ہی کرتا ہے جو پہنا ہوا ہے، معاشی حالت انتہائی مخدوش ہے، لیکن علم حقیقی کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس مشقت کو بھی برداشت کر کے وہاں آ کر بیٹھ گئے کہ یہ موقع پھر نہیں ملے گا، کپڑے تو مل جائیں گے، کھانا بھی اچھے سے اچھا مل جائے گا، سہولتیں بھی زندگی کی کبھی مل جائیں گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہے تو ہمیں کون دے گا تعلیم، کون ہمیں سمجھائے گا، کون سکھائے گا؟ اس وقت کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہوئے ہم ان کے سامنے بیٹھ جائیں، جو سیکھ سکتے ہیں سیکھ لیں۔ اور حضور علیہ السلام کا جو اخلاق تھا، اللہ اکبر، شام کو صحابہ جو صاحب استطاعت نہیں تھے ان کو تقسیم کرتے تھے کہ بھئی یہ تمہارا مہمان ہے، اس کو لے جاؤ، اس کو کھانا تم کھلاؤ، تو صحابہ بڑھ بڑھ کر ان کو لے جاتے تھے کہ ہمارے لیے یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ حضور نے ہمیں یہ مہمان عطا فرمایا، یہ حضور کا مہمان، ان کو لے جاتے تھے۔ مجھے نام بھول گیا، ایک صحابی تھے، وہ ایک دن بچ گئے، تو حضور نے فرمایا اچھا تم میرے مہمان بن جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ۔ غالباً حضرت ابو الدرداء تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور ان کو ساتھ لے گئے اپنے گھر، فرمایا یہ برتن ہے، اس میں دودھ پڑا ہوتا ہے، تو مجھے کبھی تاخیر ہو جائے تو میرا انتظار نہ کرنا، اپنے حصے کا پی لینا، میرے حصے کا چھوڑ دینا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا حجرے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاخیر ہو گئی، لوگوں کے کچھ مسائل سنتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، مسجد میں کچھ تاخیر ہو گئی، تو میں آیا اور میں نے وہ بھوک لگی ہوئی تھی، پیالہ اٹھایا، جو ہی میں نے منہ کو لگایا مجھے اتنا لطف آیا، میں سارا ہی پی گیا، سارا پی گیا۔ جب پی لیا تو خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اس پیالے کو اٹھائیں گے، انہوں نے تو فرمایا تھا میرے حصے کا چھوڑ دینا، اپنے حصے کا پی لینا، پیالہ خالی ہو گیا، کیا بنے گا؟ اس خوف سے انتہائی میں پریشان، کہتے میں لیٹ گیا اور میں کنکھیوں سے دیکھتا رہا دروازے کی طرف کہ حضور علیہ السلام کب تشریف لاتے ہیں اندر۔ اب حضور کے اخلاق شروع ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، معلم بھی ہیں اور اخلاق میں بھی سب سے بلند درجے پر فائز ہیں، اور امت کے اخلاق بھی بلند کرنے کے لیے تشریف لائے، مکمل کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ حضور نے آہستہ سے دروازہ کھولا کہ دروازے کی آواز بھی نہیں آنے دی کہ کہیں سویا ہوگا تو اٹھ نہ جائے، نیند نہ خراب ہو جائے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ نے اپنے قدم جو ہے وہ اندر داخل کیے، اور پھر آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ میں بظاہر تو سویا ہوا تھا، لیکن میں تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کے کنکھیوں سے حضور کو دیکھ رہا تھا، اور اس تصور سے میں کانپ رہا تھا کہ اب بنے گا کیا حضور جب دودھ پینے کے لیے پیالے کو اٹھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس پیالے تک پہنچے، حضور نے اٹھایا اس کو، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جب اپنے لب مبارک کے ساتھ پیالے کو لگانے لگا تو اس وقت میری حالت یہ تھی اگر مجھے کوئی کاٹتا تو میرے جسم سے خون نہ نکلتا، لیکن نبی علیہ السلام نے وہ عظیم الشان اس وقت عمل کیا، اور وہ عظیم الشان مجھے دعا دی کہ میری ساری پریشانی، میرا غم وہ ختم ہو گیا، خوشی میں تبدیل ہو گیا۔ آپ نے پیالہ اٹھایا اور اپنے لب مبارک کے ساتھ لگا کے فرمایا یا اللہ، جس نے میرے حصے کا دودھ پیا
تو اس کے سینے کو علم کے نور سے بھر دے۔ تو یہ اخلاق، دعا بھی ایسی دی، پھر اللہ نے علم بھی دیا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لیتے تھے کہ یہ جو دعا آج مل جائے گی اللہ کے ہاں یہی قبول ہونی ہے، اس سے زیادہ اور قبولیت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ تو علم کو نور بھی کہا گیا۔ یہ الفاظ بھی آتے ہیں، العلم خلیل المؤمن والعقل دلیلہ والعمل قیمتہ۔ علم جو ہے یہ مومن کا دوست ہے، عقل اس کی دلیل ہے۔ اس علم کو قبول کیا اور اسی کی روشنی میں عقل کو لے کر آگے چلیں، دلیل ہے۔ اور عمل جو ہے وہ اس کی قیمت ہے، اس کا بدلہ ہے، وہ ملے گا انشاءاللہ۔ جب عقل کو علم حقیقی یعنی وحی اور علم حدیث اس کی روشنی میں آپ لے کر چلیں گے تو عقل کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، آپ کو صحیح لے کے چلے گی، روشنی ٹھیک ہے آپ کے پاس۔ اور جب چلیں گے تو یہ چلنا ایک عمل ہے، کبھی بھی غلط راستے پر نہیں چلیں گے، صحیح راستے پر چلیں گے، اس لیے کہ علم بھی ٹھیک ہے، روشنی بھی ٹھیک ہے، راستہ بھی روشن ہے، اور اس پر چلنے کا عزم بھی کر لیا، چل بھی پڑے تو اب ڈگمگائیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ یہاں اللہ ہی کی توفیق سے جمع ہوئے۔ میری بہنیں بیٹیاں بھی ہیں یہاں، بتا رہے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں، اور صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کیا، اور پھر حضور سے ان کے والدین نے یا ان کے خاندان کے جن لوگوں نے علم حاصل کیا وہ آ کے ان کو وہ علم پہنچاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بہنوں بیٹیوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ اس سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک بیٹی جو ہے وہ پورے ایک خاندان کی تعلیم اور تربیت کا سبب بنتی ہے۔ ہمارے مشاہدے کے اندر آیا ہے، دیکھا ہم نے ملتان میں ایک جگہ ہم رہتے تھے، میں وہ نام نہیں لیتا، تو وہاں تقریباً ارد گرد کا ماحول سارا جو ہے وہ بدعات اور شرکیہ اعمال کے اندر مبتلا تھا۔ ہم داڑھی والوں کو دیکھ کر وہ اس قدر مشتعل ہوتے تھے، ہماری داڑھیوں کا، ہماری پگڑیوں کا، ہماری ٹوپیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ہم جملے سنتے تھے جو ہم پر کسے جاتے تھے، ہمارے بڑے بھی اس ماحول سے گزرے وہاں۔ لیکن ایک وقت آیا وہاں تعلیم النساء مستقل ایک مدرسہ قائم ہوا، بچیوں کو قرآن کریم کی تعلیم، کچھ بچیوں نے حفظ کیا، پھر انہوں نے آگے ترجمہ پڑھا، پھر انہوں نے حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، دورہ حدیث تک چلی گئیں، اور علاقے کی بچیاں وہاں پڑھنے آنے شروع ہو گئیں۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی ماحول کے اندر سارا کا سارا منظر بدل گیا۔ ایک بچی جس گھر میں گئی نا، اس نے پورے گھر کے ماحول کو بدل دیا۔ تو خود ہم اپنے مدرسہ میں اس کا تجربہ بھی کر رہے ہیں، ہمارے گرد وہاں یہی ماحول تھا، اس سے بھی زیادہ خوفناک۔ بچیاں آئی ہیں، اس وقت بھی تقریباً 500 سے 600 بچیاں ہمارے پاس پڑھ رہی ہیں، آتی ہیں پڑھ کر چلی جاتی ہیں، رہائش کا نظام ہم نے نہیں کیا۔ ان بچیوں کی برکت سے پورا ماحول ٹھیک ہو گیا، پورا کا پورا ماحول۔ ایسی انہوں نے جا کے اپنے خاندان میں، گھروں میں تربیت کی، والدین کو بتایا کہ ابا جان یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، اس آیت کو یوں سمجھے، حدیث میں یوں سمجھایا گیا۔ بھائی کو، بہن کو، اماں کو، دیگر خاندان کے افراد کو۔ تو یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ پاک نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی دائرہ کار بہت وسیع رکھا ہے۔
حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ بڑا عجیب ہے، جب سے پڑھا ہے طبیعت پر بہت ہی اس نے اثر کیا، ایسا مکمل ایمان۔ ان کے بیٹے شہید ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ اپنے بیٹے کا حال معلوم کروں کس حال میں ہے۔ تو چادر لی ہوئی تھی اوپر، انہوں نے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا، حجاب کے ساتھ آئیں۔ تو جب واپس جا رہی تھی کسی نے کہا کہ حضور کے سامنے آئی ہے تو یہاں بھی تو نے حجاب کیا ہوا ہے، وہ تیرا بیٹا جو ہے وہ قتل ہوا ہے، تو تجھے کوئی غم نہیں ہے؟ تو نے حجاب کیا ہوا ہے اس حالت میں بھی، اس غم کی حالت میں بھی؟ تو اس نے جواب دیا تھا کہ میرا بیٹا قتل ہوا ہے، میری حیا قتل نہیں ہوئی۔ اور یہ شرم و حیا کا سبق بھی اسی بارگاہ سے ہی ہے۔ تو الحمدللہ دین وراثت میں ہی چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا۔ علم وہ دے جو نفع پہنچانے والا ہو، عمل وہ دے جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔ اور پناہ بھی مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن دعاء لا مستجاب لہا۔ تو وہ علم جو نفع پہنچانے والا نہیں، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وہ دل جو تیری ناراضی اور تیرے عذاب کے خوف سے جو ڈرتا نہیں ہے، اس میں خشیت نہیں ہے، اس دل سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ جو دعا قبول نہیں ہوتی، اس دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے اور مقبول عمل عطا فرمائے، اور وہ دعا جو اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اللہ وہ دعائیں ہماری زبان سے جاری فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا دے، ایمان والی زندگی دے، ایمان پر موت دے، اور قبر کے عذاب سے بچائے، اور قیامت کے دن ایمان والوں میں اٹھائے، اور حضور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ حساب کتاب ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بہت ہمارا حساب خراب ہے، بس اللہ معاف فرما دے۔ اللہ کی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں یہ بڑے کمزور اعمال ہیں، بس اللہ سے دعا درخواست ہے اللہ قبول فرما لے اور معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔